السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہادی صاحب آ گئے ہیں، ان کا ہم لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کافی دنوں کے بعد میری بیٹی آئی ہے، کیونکہ ہادی کا بھی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے، اس لیے ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آتے ہی ہادی صاحب نے جو ہے رائد کے سب ٹوائز نکال لیے ہیں، اور آج ہادی نے رائد سے بھی ملنا ہے۔ کافی ٹائم کے بعد ہادی اور رائد کی ملاقات ہوگی۔ ہادی کو تو رائد یاد ہے، اب دیکھتے ہیں کہ رائد کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہادی کو دیکھ کے۔ یہ سب چلتا رہے گا، ابھی تو وہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ سب چلتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی۔ یہ لے جی، ہادی صاحب بھی آ گئے ہیں۔ ہادی کو لینے جو ہے دانیہ اور انور گئے تھے، موٹر سائیکل پر لے کر آ گئے ہیں۔ آج بس یہ پورا دن ان کے نام۔ میں بات کر رہی تھی اپنے ٹاپک کی کہ ہم نے اپنے ارد گرد اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ مالی دولت جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے خوشی حاصل کر لیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان کو حقیقی معنوں میں خوشی جب حاصل ہوتی ہے جب وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے ارد گرد کوئی غریب ہے تو اس کی مالی مدد کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، یا کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا کر جو خوشی ملتی ہے، یا اگر کسی کے تن پر کپڑے نہیں ہیں تو اس کے تن کو ڈھانپ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ انسان کی اصل دولت سونے یا جائیداد سے ناپی ہی نہیں جا سکتی، بس یہ سب انسان کی سوچ پر منحصر ہے۔ ہادی اور سر رائد صاحب نے جو ہے اب کھیلنا شروع کر دی ہے، بہت جلدی ان دونوں کی دوستی ہو گئی ہے۔ تو میں ٹاپک پر آتی ہوں۔ جب ہم لوگوں میں محبت، گرم جوشی، مدد اور حکمت بانٹتے ہیں نا، تو اس سے ان لوگوں کی مدد تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور وہ خوشحال بھی ہو جاتے ہیں ہماری محبت اور مدد سے، بلکہ اچھے اعمال کی صورت میں ہم خود کو بھی مالا مال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم روحانی طور پر خود کو مضبوط اور بہتر محسوس کرتے ہیں۔ شکر گزاری کا اظہار جب عمل کے ذریعے کی جاتا ہے تو یہ رشتے میں ایک بے قیمت سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ ایک دانش شخص نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ خود غرضی سے پاک جذبے پر قائم ہے، اور جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم انہیں امید، اعتماد اور روشنی دیتے ہیں، اور یہ دولت کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے، اور اس کا جواب ہمیشہ سے ہی یہی ہے کہ ہماری اصل مال و دولت اور ہماری میراث ہمارے اعمال ہیں۔ پیسوں کی قدر کم ہو سکتی ہے، چیزیں غائب ہو سکتی ہیں، لیکن وہ لمحات جن میں ہم نے کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، یا کوئی اور نیکی، یہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہتی یہ ایسی چیزیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہیں گی، اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے قیمتی چیز جو ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ ہے وقت، توجہ اور دیکھ بھال۔ اپنی روح کی روشنی بانٹنے سے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہماری بے معنی زندگی کو حقیقی معنوں میں بامعنی بنائے گی۔ ہر نیک عمل ایک ایسی دولت ہے جسے آپ کبھی بھی کھو نہیں سکتے۔ دیکھیں، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، لیکن ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ابراڈ سیٹل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے والدین کو ہر ماہ ان کی ضرورت کے مطابق پیسے بھی بھیجتے رہتے ہیں، مگر ایسی اولاد کے پاس اپنے والدین کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کبھی ایسے والدین کے پاس صرف 1 یا 2 گھنٹے گزاریں، وہ اس تھوڑے سے ٹائم میں 3 یا 4 بار بے وجہ رونے لگ جائیں گے، کیونکہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی بھرپور توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی فیملیز ہیں جن کے بچے باہر سیٹل ہو گئے ہیں اور وہ اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور بہت محبت سے ان کی باتیں سنیں۔ اس سے نہ صرف ان کا دل ہلکا ہو جائے گا بلکہ آپ کو بھی اندر سے ایک روحانی سکون اور خوشی حاصل ہوگی۔ یہ ہے حقیقی دولت۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہیں جن کے 6 یا 7 بچے ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچے اپنے
کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکیں یا اچھا پہنا سکیں، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان بچوں کی فیس وغیرہ بھرنے کی ذمہ داری لے لیں۔ چلیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو سال میں ایک دفعہ بکس اور کاپیز وغیرہ دلا دیں۔ ایسی چھوٹی موٹی مدد کرنے سے آپ کو جو اندر سے خوشی حاصل ہوگی، یقین مانیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اب جیسے سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو اکثر لوگوں کے پاس گرم کپڑے یا گرم لحاف نہیں ہوتے، تو آپ کسی کی ایسے مالی مدد بھی کر سکتے ہیں، یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ جتنی حیثیت رکھتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں صرف آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی میں جھانکنا پڑے گا، یہ حقیقی خوشی، حقیقی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ ان باتوں کے ساتھ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ دیکھیں، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ زندگی کے ساتھ آپ کی نجی زندگی کی جنگ کیسی ہے، کس چیز نے آپ کی سلامتی کو ہلا کے رکھ دی ہے اور آپ کی بے ساختہ صلاحیتوں کو ختم کر دی ہے۔ آپ نے زندگی میں کتنی جدوجہد کی اور آپ نے زندگی میں کتنا کھویا، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا درد صرف اور صرف آپ کا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی انسان ہر لحاظ سے پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، تو بہتر ہے آپ یہ جنگ خود لڑیں۔ اس صورتحال میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ہاں، وقتی طور پر تو سب آپ کے ہمدرد بن جائیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے وہی ہمدرد آپ کی برائیاں کر رہے ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے، اگر آپ روحانی سکون چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد لوگوں کی لبوں کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کچھ لمحے خوشی کے آ رہے ہیں، یا آپ کی وجہ سے کسی کو زندگی میں 2 پل چین کے مل گئے، تو یقین مانیں اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، تو اپنی عزت بڑھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ اچھا، عاجزی کیا ہے؟ اگر آپ کو کہیں یہ لگے کہ میں غلط ہوں، تو سب سے پہلے تو اپنے اندر اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور نہ صرف غلطی کو تسلیم کریں بلکہ جس کے ساتھ غلط کیا ہے اس سے باقاعدہ معافی مانگیں، اور اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منانے میں پہل کریں۔ بظاہر تو یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ عزت نفس کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی انا کے خلاف ہے۔ آپ کی غلطی نہ ہو تب بھی کسی کو منانے کے لیے آپ کا پہل کرنا آپ کی عزت بڑھاتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو منانا جس کو منانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد معاملات پھر ویسے ہی ہو جائیں گے، تو اس صورت میں اگر آپ منانا نہیں چاہتے تو کم از کم دل سے ان رشتوں کو معاف ضرور کر دیں۔ اپنی زندگی کو آسان کریں، جو انسان آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اسے چلنے دیں، جو رک جائے اسے چلنے پر مجبور نہ کریں، شکوے شکایتیں کم کریں، اپنی خواہشات کو مختصر کریں، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ تو آپ کا نصیب ہوتا ہے، وہ آپ کے مالک یا رازق نہیں ہوتے، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔